السلام علیکم۔ پاکستان میں ہم لوگوں نے بہت مذاق اڑائے، اپنی حکومتوں کے، اپنے لیڈروں کے، سیاسی لوگوں کے۔ مختلف مواقع پر ہر چیز کا ہم مذاق اڑاتے رہے۔ ہم نے ایسی ہی فائر وال کا بھی مذاق اڑایا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ بچوں اب گلے پڑ گئی تو وہ گلے ایسے پڑی کہ کچھ دن پہلے، بلکہ کافی دن ہو گئے، ایک دفعہ مجھے ایکسپیرینس ہوا کہ میں کسی سیاسی ویلاگر کا ویلاگ کھول رہا تھا، وہ اوپن نہیں ہو رہا تھا۔ میں سمجھا جیسے انٹرنیٹ کی صورتحال خراب ہے، اسی وجہ سے شاید اوپن نہیں ہو رہا ہوگا۔ تو میں نے کسی اور کا دیکھا اور وہ چل پڑا اور میں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ ایسے ہوا کہ ایک ہی دن میں مجھے کوئی 3-4 جو ویلاگر ہیں ان کے ویلاگ نہیں چل رہے تھے، جن میں سرفہرست عمران ریاض خان، معید پیرزادہ، طارق متین، صدیق جان، چند نام اور ہوں گے مجھے اب ذہن میں نہیں آ رہے، لیکن ان کے ویلاگ ایک ہی دن میں نہیں چل رہے تھے۔ پھر ایسے ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑی دیر کے بعد ان کے ویلاگ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ٹائم کے بعد 1 دن یا 2 دن یا اسی کے علاوہ کوئی اور ویلاگ کھولیں تو وہ چل رہا ہوتا ہے۔ ایک اسپیسیفک جو ایک پوائنٹڈ ویلاگ ہوتا ہے یا جو فریش ہوتا ہے وہ نہیں چلتا۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میں نے مختلف، یہ ساتھ آپ اسکرین ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو بہت سارے ایسے ہوں گے۔ اب معید پیرزادہ کا اگر اکاؤنٹ کھولیں یا عمران ریاض کا یا طارق متین کا، صدیق جان کا، تو ان سب کے اکاؤنٹ میں ایک چیز آپ کو کامن ملے گی کہ جو فریش ویڈیو ہوگی یا پھر ایسی ویڈیو جس کا ٹائٹل یا جس کا تھم نیل جو انتہائی کنٹروورشل ہوگا تو وہ ویڈیو نہیں چلے گی۔ میں نے یہ مختلف جو اسکرین ریکارڈنگز کی ہیں یہ مختلف مواقعوں پر کی ہیں، تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک بندے کا ویلاگ رات کو نہیں چل رہا ہوتا اور وہ دن میں چل رہا ہوتا ہے، اور کسی بندے کا دن میں نہیں چل رہا ہوتا، وہ رات کو چل رہا ہوتا ہے۔ پھر آج جس طرح پورے پاکستان میں ٹک ٹاک کی سروس انتہائی خراب تھی، بلکہ خراب کیا، اپلوڈنگ ہو ہی نہیں رہی، جو ویڈیوز چلتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ رک رک کر چلتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ بات وہی ہے کہ جو فائر وال ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے اور ٹھیک طریقے سے کر رہی ہے۔ ان کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے، جس ٹائپ کی چیز کو روکنا ہوتا ہے، جس ٹائپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو روکنا ہوتا ہے، وہ رک جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں ٹک ٹاک چل رہا ہے لیکن اس کے اوپر ویڈیوز اپلوڈنگ نہیں ہو رہی، تو اسی طرح مطلب کہ دیکھیں کتنا کنٹرول ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اپلوڈ نہیں کر سکتے۔ تو باقی پاکستان کا مجھے نہیں پتا کہ کیا حالات ہیں۔ میں نے اپنے جو گروپس ہیں ان میں بھی پوچھا تو کئی لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہو رہا ہے، کئی لوگوں نے کہا نہیں ہو رہا۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں۔ اس میں مجھے تھوڑی حیرت تھی کہ نیا پاکستان ایک چینل ہے، اس پہ ایسا کوئی چکر نہیں تھا۔ تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ شاید نیا پاکستان والوں کے ساتھ ان کی کوئی زیادہ اچھی لیکس لیک ہوگی، لیکن آج ایک فریش ویڈیو اپلوڈ ہوئی، شیخ وقاص اکرم کا، کوئی کہہ رہے تھے کہ بہت ہی اہم بیان ہے، تو وہ نہیں چل رہا تھا نیا پاکستان پہ۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ویڈیو آپ کوئی بھی اوپن کریں، اس کے اوپر اشتہار چلے گا، اشتہار کے پیچھے ویڈیو نہیں چلے گی۔ پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ویڈیو اوپن کی، اس کے نیچے جتنی سجیشن میں ویڈیوز نظر آ رہی ہوں گی وہ ساری کی ساری چلیں گی۔ آپ کوئی انڈین چلا لیں، کوئی پاکستانی انٹرٹینمنٹ والے چینل چلا لیں، وہ سارے چلیں گے، لیکن یہ جو پولیٹیکل جو ڈبیٹ والے چینل ہیں، پولیٹیکل سپیکر جو ہیں، وہ نہیں چل رہے۔ مطلب کہ کیسا زبردست سسٹم ہے کہ ایک ہی بندے کی ایک ویڈیو چل رہی ہے، ایک نہیں چل رہی، ایک ہی پلیٹ فارم ہے، اس پہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لیکن اپلوڈ نہیں ہو رہی۔ اور یہاں بابا جو وی پی این ہے اس کا چکر ختم ہو گیا۔ آپ وی پی این کی کہانی تو بہت ہی الگ ہو گئی۔ میرے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں، مطلب دیکھیں کہ اپلوڈنگ وی پی این کے بغیر نہیں ہوتی یوٹیوب پر، کافی بیچ میں کوئی ایسے ٹائم آتے ہیں جس میں یہ چکر ہوتا ہے۔ اب میرے پاس کم از کم جو ایکس ہے، ٹویٹر، وہ بھی نہیں چل رہا، چاہے وی پی این لگائیں یا نہ لگائیں۔ تو یوٹیوب پہ اکثر اوقات وی پی این کے بغیر چیز اپلوڈ نہیں ہوتی۔ اب ہوتا ہی ہے کہ یوٹیوب وی پی این آن کرنا پڑتا ہے، اور وہی چیز جب فیس بک پہ اپلوڈ کرو تو وہ پھر وی پی این کے ساتھ اپلوڈ نہیں ہوتی، اس کے لیے وی پی این بند کرنا پڑتا ہے فیس بک کے لیے۔ پھر ٹک ٹاک کی باری آتی ہے، وہاں بھی کبھی وی پی این بند کرنا پڑتا ہے، کبھی وی پی این آن کرنا پڑتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس وقت پاکستان میں فل طریقے سے وی پی این کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور ہم پاکستانی ہمیشہ کی طرح مذاق اڑاتے رہ گئے۔
ہم کہتے تھے فائر وال بڑھ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہم نے تو تیس نیس کر دیا. تو بہت ساری ایسی باتیں ہوتی رہی ہیں جن کا پاکستانیوں نے شروع میں مذاق اڑایا، لیکن وہ بعد میں گلے پڑ گئی. انہی میں سے یہ فائر وال بھی ہے. میری متعلقہ اداروں سے یہ درخواست ہے کہ آپ ضرور ملک کی سیکیورٹی کے لیے یہ سارے اقدامات کریں، ضروری ہیں، ان کے بغیر چارہ بھی نہیں. عمران خان کی جب حکومت تھی تو اس ملک کے بارے میں لوگ ملک کے اندر سے اور اس ملک کے لوگ ہی ملک کے باہر سے بھی بہت باتیں کرتے رہے. ان کو بھی کنٹرول کیا جانا ضروری تھا. اچھا وہ یہ سسٹم ہوا، لیکن خدا را ایک چیز کو چیک کریں، اس کا اثر عام لوگوں پر نہ پڑے. بہت سارے لوگوں کے روزگار وابستہ ہیں انٹرنیٹ کے ساتھ. اور دوسرا، میرا ہمیشہ سے جو یوٹیوب کا الگوریدم ہے، فیس بک کا یا ٹک ٹاک کا، ان کے ساتھ ایک چیز مجھے ہمیشہ سمجھ نہیں آئی، مسئلہ لگا رہتا ہے کہ جب بھی آپ کسی سوشل ایشو پر بات کریں یا کوئی پولیٹیکل ایشو پر بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی ایشو پر بات کرنا ایسی ہے کہ جیسے آپ پولیس رات پر چل رہے ہیں. مطلب کہ ایک مسئلہ ہے، اگر ہم فحاشی کا مسئلہ لے لیں یا اس طرح کا اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں، ان پہ اگر آپ بات کریں تو الفاظ وہی استعمال ہوں گے جو ریسٹرکشن میں آتے ہوں گے. مطلب کہ آپ فحاشی پہ کوئی بات کریں تو الفاظ منہ سے ویسے ہی نکلیں گے. تو الگوریتم کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ بندہ اس کی حق میں بات کر رہا ہے یا اس کے مخالفت میں بات کر رہا ہے. تو خدا را آپ بھی اس چیز کو سوچیں یا اپنے سسٹم کو اس قدر اپ گریڈ کریں. اور اسی ریفرنس سے یہ جو پلیٹ فارم ہے یوٹیوب، ٹک ٹاک اور فیس بک، ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنے الگوریدم کو اس طرح کا مینیج کریں کہ کوئی بندہ اگر برائی سے دیکھیں، آپ کا الگوریدم کیا ہے کہ آپ معاشرے میں فحاشی پھیلانے سے روکتے ہیں، آپ معاشرے میں بری چیزوں کو روکتے ہیں. تو ایک بندہ آپ ہی کا کام کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس معاشرے میں فحاشی نہ پھیلے، برائی نہ پھیلے، یہ لڑائی جھگڑا نہ پھیلے، تو نفرت نہ پھیلے. تو ان ساری چیزوں پر جب کوئی بندہ بات کرے گا ان کو روکنے کے لیے، تو اس کے الفاظ بھی وہی ہوں گے جو اس کو پھیلانے والوں کے ہوں گے. تو الگوریتم اس بندے کو بھی پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ آپ کی ویڈیو ریسٹرکشن میں آ گئی. تو یہ چیز ان پلیٹ فارم کے لیے بھی ہے اور ہمارے پاکستانی جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، یہ جو اتھارٹی ہے، اس کے لیے بھی ہے کہ آپ اتنا ضرور چیک کریں کہ ایک بندے کے الفاظ کیا ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں واقعی پاکستان کا خیال نہیں رکھتے اور جو اداروں کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے اس کا بھی خیال نہیں رکھتے. لیکن ان سب کی وجہ سے، بلکہ ان چند لوگوں کی وجہ سے، ان سب کو مت پھنسائیں کہ جو پاکستان کے لیے بولتے ہیں، جو اس ملک کے جو حقیقی مسائل ہیں، جو ان پر بات کرتے ہیں. میں پچھلے 4 سال سے جاب لیس ہوں. یہ بات میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آج مجبور ہو گیا. اور پچھلے 2.5 سال سے میں نے یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے، وہ چلا رہا ہوں. اور اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اس سے پیسے کماؤں گا، اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے ملک کے لیے آواز اٹھاؤں گا. لیکن اس کے بعد پاکستان میں پچھلے 2.5 سالوں سے جو افراتفری پھیلی، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں ایک ہی موضوع ہے. اگر آپ نے پاکستان کے لیے بات کرنی ہے، آپ نے اگر پاکستان کے کسی اچھے برے کے لیے بات کرنی ہے، تو لازمی اس میں پولیٹکس آتی ہے. پھر لازمی جب پولیٹکس آتی ہے تو پھر لازمی 2 نام ضرور آتے ہیں، عمران خان اور پی ٹی آئی. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا چیک کرنے کی ضرورت ہے. میں بنیادی طور پر پاکستانی ہوں. پی ٹی آئی کو میں سپورٹ کرتا ہوں، بلکہ پی ٹی آئی کو نہیں، میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا جرم نہیں ہے. میں پاکستان کے ساتھ اتنی شدید محبت کرتا ہوں کہ میرے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، کوئی شخصیت نہیں ہے. تو اگر میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں تو میری ایک چوائس ہے اور اس کا حق مجھے آئین بھی دیتا ہے، اور اسلام اور اخلاقی طور پر بھی میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں. لیکن میری باقی چیزیں دیکھیں کہ وہ کس لائن پر چل رہی ہیں. آج مجھے بہت دکھ ہوا، مجھے کافی وقت سے لگ رہا تھا کہ میرے ویوز ڈاؤن ہو رہے ہیں، مسلسل ڈاؤن ہو رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت اچھی ویڈیوز بناتا ہوں، لیکن میں کئیوں سے، بہت سے لوگوں سے اچھی ویڈیوز بناتا ہوں. اگر میری ویڈیوز اچھی نہیں ہوتی تو میرا موضوع ضرور اچھا ہوتا ہے. میں اس چینل پر اپنے پاکستان کے لیے آواز اٹھاتا ہوں، پاکستان کی بات کرتا ہوں. اس کے باوجود میرا چینل چل نہیں رہا تھا. تو رات کو میں نے باقی جہاں پہ یوٹیوبرز کا چیک کیا کہ کس کس کا نہیں چل رہا، تو میں نے اپنی چند ویڈیوز اپنے ہی موبائل پر پلے کر کے دیکھی، تو میری بھی بہت ساری ویڈیوز نہیں چل رہی تھی. یار میں تو کسی کھاتے میں نہیں آتا، تو میرے چینل کے اوپر بھی ریسٹرکشنز کس طرح آ گئی؟ اس کا جواب کسی پاس ہے
تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور اس سسٹم پہ، جس سسٹم کا ہم سب شکار ہو رہے ہیں، اس سسٹم سے اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی تھیں جو نہیں کی گئی، ان پہ اگلے ولاگ میں ضرور بات کروں گا، کیونکہ یہ ہمارا پاکستان ہے اور اس میں جو پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں ان کی مرضی چلنی چاہیے۔ آئین بھی یہی کہتا ہے، ہمارا قانون بھی یہی کہتا ہے، بلکہ قانون کی تو بات نہیں، آئین یہ کہتے ہیں۔ اور اس ملک کے جو بانی تھے قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اصل طاقت، اصل فیصلہ عوام کا ہوگا۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔